یہ بات حقیقت ہے کہ آپ 5 لاکھ تو کیا 45 لاکھ بھی مانگیں گے تو ملیں گے۔ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہیں اس عمل کے ذریعے سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کے دائرہ اختیار سے باہر ہو؟ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ یہ چیز اللہ پاک کے دائرہ اختیار سے توبہ نعوذ باللہ باہر ہے۔ اب اس طرح کا یقین رکھنے والا دوستو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے کہ ہم ہر چیز پر اللہ پاک کو قادر مانیں، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول جاری و ساری رکھے، آمین۔ دوستو، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ پاورفل اور اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جو چیز چاہیں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی آپ کی تمنا ہو، کسی بھی طرح کی آپ کی حاجت ہو، انشاءاللہ عزیز ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب جو یہ کہتا ہے اللہ سے 50 لاکھ مانگتا ہوں تو کیسے ملیں گے؟ بھائی تم مانگو، تم مانگنے والے بنو، دینے والی ذات جو ہے اس کے لیے 50 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر ہمارے یقین پختہ ہوتے تو ہم اس پر ہمارا اعتماد ہوتا کہ ہاں اللہ پاک جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے اگر 50 لاکھ کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم 50 لاکھ اس سے مانگنا چاہتے ہیں اور وہ دینے پر قادر ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت رکھیں، گناہوں سے اجتناب کریں، حرام رزق سے بچیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے اس کے خوبصورت اور پیارے ناموں کے ذریعے سے مانگیں۔ یہی آج کا وظیفہ ہے دوستو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ جو ساتھی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، وظیفہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد 1000 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، تو درود پاک کے ساتھ 1000 بار آپ نے اللہ پاک کا اسم شریف ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس کو پڑھنا ہے اور پھر عاجزی سے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور اپنی حاجت اللہ پاک کے ہاں پیش کرنی ہے۔ کسی بھی طرح کی حاجت ہوگی انشاءاللہ عزیز ضرور قبول ہوگی۔ اور دوستو، اس کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، جس دن فجر کی نماز قضا ہو گئی دوستو تو پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی اور دوسری نمازوں کا بھی اہتمام رکھیں۔ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔